کوئی غلط ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے تو آپ دنیا کے بہترین اور دنیا کے 100% سیف ملک میں موجود ہیں، جس کا نام ہے سلطنت آف عمان۔ عمان کے حوالے سے اتنے میسج آئے ہیں، خاص کر 2 ٹاپک، اس کے اوپر ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ سٹارٹ لیتے ہیں۔ عمان میں کاروبار کیسے کریں، یہاں پہ جاب کیسے کریں، اور یہاں پہ فیملی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، اپنی فیملی بلا کر ان کا ایکسپینسز کتنا ہے۔ تو یہ دونوں ٹاپک آج آپ لوگوں کے لیے ہیں، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آنا کیسے ہے۔ دیکھیں، یہاں کا وزٹ ویزا تو ویسے تو بند ہے۔ اگر آپ وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تو آپ کا کوئی جاننے والا دوست احباب رشتہ دار تو وہ شاید دے سکے، لیکن وہ بھی چانس نہیں ہے کہ آپ کو وزٹ ویزا ملے، کیونکہ پاکستانیوں کے وزٹ ویزے بین ہیں میری نالج کے مطابق۔ دوسرا، یہاں جب آپ نے آنا ہے تو یہاں آنے کے بعد آپ نے آنے سے پہلے عمان میں بزنس شروع کرنے کے لیے آپ نے کمپنی بنانی ہے۔ اب کمپنی بنتی ہے 3 سال کی، اور اس کے اوپر ویزا لگتا ہے 2 سال کا۔ اس ویزے کے اوپر آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، اور وہ فیملی کے ویزے بڑے سستے ہوتے ہیں، 30-40 ریال میں ایک فیملی ممبر کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اور کمپنی جو 3 سال کی بنتی ہے اس میں 10-12-15 کیٹیگریز آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی وہ بزنس کر سکتے ہیں جس میں خارجی یا عمانی شامل نہ ہو، وہ بزنس اس میں آپ ڈال سکتے ہیں۔ ادروائز بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو اچھے بزنس ہیں، اچھے لیول کے، وہ تو خارجی اکیلا نہیں کر سکتا، عمانی ہونا ضروری ہے۔ ادروائز اور بھی بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے اوپر آپ اپنی کمپنی میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، پھر کبھی آپ کو دوبارہ بتا دوں گا۔ اور جب آپ لائسنس ایکٹیو کرتے ہیں کسی بھی ایسی کمپنی کا جو آپ اس لائسنس کے اوپر کر سکتے ہیں، تو ہر سال وہ رینیو ہوتا ہے۔ چیمبر آف کامرس ہر سال رینیو ہوتی ہے، لائسنس 3 سال بعد رینیو ہوتا ہے، اور آپ کا جو پتاکہ جو ID ہے وہ آپ کی ہر 2 سال بعد رینیو ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ پارٹنر بھی ڈال سکتے ہیں، اکیلے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اس میں آپشن ہوتا ہے دونوں چیزوں کا۔ اچھا، یہ تو تھا مختصر تعارف کمپنی کا اور ویزا لینے کا اور فیملی کا۔ اس کے اوپر ایک ڈیپلی ویڈیو بن سکتی ہے جو بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی ساتھ دوسرا ہم شیئر کرتے ہیں کہ فیملی کی جو آپ کی ریزیڈنٹس کے ایکسپینسز کتنے ہیں۔ اب فیملی کے 4 یا 5 ممبر ہیں، جیسے 3-4 بچے ہوں، میاں بیوی ہو، تو اس حوالے سے 2 بیڈ روم کم سے کم جو ہے نا وہ آپ کو مناسب ہوگا۔ 1 بیڈ روم میں تو سیٹل نہیں ہو سکیں گے، تو یہاں 2 بیڈ روم جو آپ کو ملے گا فلیٹ، وہ 150-200 عمانی ریال میں ریزنیبل مل جاتا ہے مسقط میں، مین ایریا میں۔ اگر آپ دوسرے چھوٹے ایریوں میں جاتے ہیں جیسے سہار ہو گیا، نزوہ ہو گیا، یا پھر آپ کا سور ہو گیا، یہ بھی شہر ہیں، یہ جن کے نال میں یہ بھی شہر ہیں، تو یہاں 100 ریال میں آپ کو 1 بیڈ روم، اور 125-130 ریال میں آپ کو 2 بیڈ روم، اور 150 ریال میں 3 بیڈ روم مل جاتے ہیں اپارٹمنٹ۔ اب یہاں پر جو سبزیاں، کھانا پینا اور کچن کا جو گراسری ہے وہ تھوڑی سی مہنگی ہے، مجھے لگی ہے، مجھے فیل ہوا ہے۔ دبئی میں بھی میں رہا ہوں، فیملی وہاں پہ میری تھی میرے ساتھ۔ یہاں پہ بھی میں جب گراسری لینے جاتا ہوں یا کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں لولو سے، نیسٹو سے، یا ہائپر مارکیٹ جو یہاں پہ ہوتی ہیں، تو مجھے تھوڑا سا نا مہنگا لگا یہ، اس حوالے سے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے، لیکن جب آپ یہاں پہ کما رہے ہوتے ہیں تو پھر تو نظام چلتا ہے، پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہاں آپ کما رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 3 سے 4 فیملی ممبر ہیں آپ، اور آپ کا ماہانہ جو گراسری کا خرچہ ہے نا وہ 100 ریال تک آرام سے آ سکتا ہے۔ آپ ایکسٹرا کوئی آرڈینری قسم کی گراسری نہیں خریدتے، روٹین کی آپ گراسری لیتے ہیں، تو اس میں آپ کے اتنا خرچہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دودھ، یہاں پہ آپ کو دودھ بھی آلموسٹ دبئی کے برابر ہے۔ کچھ چیزیں تو دبئی سے بھی تھوڑی سی مہنگی ہیں اور کچھ دبئی سے سستی ہیں۔ باقی یہاں پہ جو سب سے اچھی چیز ہے نا وہ آپ کا رہائش کا جو ایکسپینسز ہے وہ کم ہے۔ یہاں پہ بجلی، گیس، جو گیس کا سلنڈر ہے بڑا 20 کلو ہوتا ہے یا کتنا ہوتا ہے، وہ آپ کو ملے گا تقریباً 3 ریال کا، میرے خیال اتنے کا ہی ہے۔ تو سلنڈر خریدنا پڑے تو وہ 18, 20, 25 ریال کا ملے گا۔ ویسے منتھلی جو اس کو ریچارج کروانا ہے تو وہ 3 ریال کا ہے۔ بجلی کا بل، یہاں کا پانی کا بل سستے ہیں، اتنے مہنگے نہیں ہیں، دبئی کی نسبت سستے ہیں۔ تو یہاں پہ لیونگ، رہائش دبئی کی نسبت سستی ہے، لیکن باقی چیزیں کھانے پینے کی یہ چیزیں تقریباً دبئی کے مطابق ہی ہیں۔
اور یہاں پر ایجوکیشن کی بات کریں تو پاکستانی سکول، انڈین سکول، فی بچہ جو ہے وہ 30 سے 40 ریال 5 سال 5ویں اور 8ویں کے درمیان کی کلاسز کی اتنی فیسز ہیں. میں نے پتہ کیا تھا ایک دفعہ. میرا یہاں پہ ایک دوست بھی ہے جو پاکستان سکول میں، تو اس سے ملنے گیا تھا تو اس نے مجھے ساری اپڈیٹ دی تھی. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو دبئی ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہاں پہ انڈین، پاکستانی، نیپالی جو فیملیز ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ بڑا ایزیلی ہے. وہاں کا سسٹم ہے کہ سال کا 100 ریال، منتھلی 8 ریال میں آپ کو وہ بکس بھی دیتے ہیں، آپ کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں اگر آپ مسلم ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سہولیات ہیں. ٹرانسپورٹ اس کے اندر شامل ہے. گورنمنٹ سکول کے اندر اچھی ایجوکیشن ہے، عربی سیکھ جاتا ہے بچہ، قرآن مجید سیکھ جاتا ہے، اور اس بچے کی وجہ سے فیملی بھی عربی سیکھ جاتی ہے. تو جو گورنمنٹ کا سکول ہے وہ سالانہ 100 ریال لیتا ہے، منتھلی تقریباً 8 ریال بنتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ سکول ہیں وہ صرف فیس ان کی 35 سے 40 ہے، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا اتنے خرچے ہیں کہ ان کے اینول فنکشن آ گئے، آپ کے کتابوں کے، آپ کے جوتوں کے، پتہ نہیں کیا کچھ کے خرچے آتے ہیں. تو گورنمنٹ اس حوالے سے گورنمنٹ کے سکول یہاں پہ بہتر ہے، ایجوکیشن بھی اچھی ہے، بری نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے ضروری، بس یہی چیزیں ہوتی ہیں موٹی موٹی میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اور پانی بھی پیچھے آ گیا ہے. میں ایسے گزر رہا تھا یہاں سے، مجھے بڑی زبردست لوکیشن لگی تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے ویڈیو بناؤں. تو آج لہریں بھی بہت زیادہ تیز آ رہی ہیں، اور پانی دیکھیں، پانی جو ہے نا بالکل میرے پاؤں میں آ گئے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک عمان کے حوالے سے سمجھ لگی ہوگی. تو باقی دنیا کی بہترین سیف کنٹری ہے، یقین جانیں. اتنا سیف ملک، میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، دبئی میں بھی رہا ہوں، وہاں بھی بہت زیادہ سیکیورٹی اور سیفٹی ہے. لیکن یہاں کی تو اپنا ہی مزہ ہے یار. کوئی پریشانی نہیں ہے، قسم سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ جو چیز جہاں پڑھیے وہیں پڑھیے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی کہ کوئی وہاں سے آپ کو 4 مہینے بعد بھی آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے. میرا موبائل گر گیا تھا، بڑا پریشان تھا، بیک کال کی اور ایک بنگالی نے کال اٹھائی. ہاں جی السلام علیکم جی، یہ آپ کا موبائل ہے؟ ہاں جی. کیا نام آ رہا ہے جہاں کال کی ہے؟ میں نے لکھا ہوا تھا اکرام آفس. میں نے کہا جی اکرام آفس. کہتا ہاں جی ٹھیک ہے، فلانی جگہ آ کے لے جائیں جی. میں گیا ہوں، اس نے موبائل، یعنی کہ اتنا سیف ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا. بہت اچھا ملک ہے. جو لوکل لوگ ہیں، جو دبئی، سعودیہ، قطر، ان سے زیادہ مجھے یہ جو مقامی لوگ لگے ہیں اچھے لگے ہیں. پرسکون لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، بدتمیز نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، عزت کرنے والے ہیں. اگر آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی. بہت اچھے لوگ ہیں. گورنمنٹ بہت اچھی ہے. پولیس والے تنگ نہیں کرتے، ایسے ہی نہیں راہ جاتے روکتے، آپ کو پریشان نہیں کرتے. اگر آپ انلیگل نہیں ہیں، آپ کوئی غلط ایکٹیویٹی بھی نہیں کرتے، تو آپ دنیا کے بہترین اور دنیا کے 100% سیف ملک میں موجود ہیں، جس کا نام ہے سلطنت آف عمان. تو یہ تھی آج کی اس ملک کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ. تھوڑا شیئر کر دیجیے گا تاکہ اور لوگوں کے بھی کام آ جائے. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.